جیسے پاکستان میں جو جگر کی بیماری ہے وہ کن کن لوگوں کو جگر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور کس سٹیج پہ جگر ٹرانسپلانٹ کرانا چاہیے؟ اس کے لیے جو لٹریچر کے اندر ہے وہ تو ذرا ٹیکنیکل ہو جائے گا، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ جب جگر آپ کے جسم کے لیے جو ضروری کام اس کو کرنے چاہیے وہ نہیں کر پاتا تو ہم دوائیوں سے اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں. اگر دوائیوں سے بھی گزارا نہ چل رہا ہو تو پھر لیور ٹرانسپلانٹ ہی آپشن بنتی ہے. تو وہ کیا سائن اینڈ سمٹمز کیا ہوں گے، مریض کو کیا علامات کیا علامات ہوں گی؟ اس میں بھوک کا کم لگنا، رنگت سیاہی مائل ہو جانا، سستی آ جانا، غنودگی آنا شروع ہو جانا، پیٹ میں پانی بن جانا، خون کی الٹی آنا، کالے پخانے آنا، یا میجورٹی آف دا ٹائمز آنکھیں پیلی ہو جانا. یہ ساری علامات یہ ہیں کہ جب پیشنٹ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سر میری یہاں تے اکھاں کوئی پچھلے 6 مہینے تو پیلیاں ہو رہی ہیں سن، مینوں سستی پی رہی سی. سو وہ ٹائملی پہنچے ہی نہیں کہیں پہ، لیکن جب بیہوشی غنودگی ہو گئی یا کوئی خون کی الٹی آئی تو اس وقت وہ پھر بھاگتے ہیں، پھر اپنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور وہ پھر دیر سے یا پرومپٹلی ہمارے پاس پہنچتے ہیں. پھر ہم وہاں سے آگے فردر ان کو ایک تو گریڈ کرتے ہیں، جیسے ہمیں کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ بلڈ ٹیسٹ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جگر کی حالت کیا ہے. الٹراساؤنڈ ریڈیولوجیکل 2 طریقے سے ہم اس کو جگر کو دیکھتے ہیں، ایک تو اسٹرکچرل ڈیمیج کتنا ہے اور ایک فنکشنل کیپیسٹی کتنی ہے. مطلب جگر کو جو کام کرنا چاہیے وہ بلڈ ٹیسٹ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ جگر میں کتنی جان ہے. اور دوسری طرف جو ہوتا ہے وہ اس کی اسٹرکچر کیسا ہے، کہ جگر شلنگ تو نہیں ہو گیا، جو عرف عام میں کہتے ہیں جگر شلنگ ہو گیا جی اور ٹھڈ چ پانی پی گیا جی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ جگر شلنگ ہو جائے، سکڑ جائے تو پھر اور پانی بنانا شروع کر دے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جگر اب لائک 60 to 70% اپنی فنکشنل کیپیسٹی کھو بیٹھا ہے. پھر یہ والے پیشنٹس ایونچولی لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا سر، کس ایج گروپ کے پیشنٹ جو ہیں ان کو جگر ٹرانسپلانٹ کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل ایک بندے نے اپنی 80 سال یا 85 سال ایج گزار لی ہے اور اس کو جگر کا پرابلم ہو گیا ہے، تو کیا اس کو بھی لیور ٹرانسپلانٹ کرانا چاہیے؟ یہ ایج لمٹ کائنڈلی ذرا ہماری آڈینس کو بتا دیں. یہ ایج جو آربیٹریری لائن ہے جو کہ ویسٹ میں مانی جاتی ہے وہ 65 سال ہم کہتے ہیں، یعنی کہ 65 سال تک وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک کٹ آف رکھی ہوئی ہے. آلدو ہم لوگوں نے 70 والے کا بھی کیا ہے، 75 والے کا بھی کیا ہے، بٹ ڈپینڈس کہ وہ پیشنٹ کی فزیکل حالت کیسی ہے. جیسے ہمارا تو یہاں پہ باہر کے ملکوں کا 65 اور ہمارا 50 ایک ہی برابر ہے. جی سر ٹھیک ہے. ہمارے ٹینشنیں، کام کا اوور برڈن، سائیکولوجیکل پریشرز اتنے زیادہ ہوتی ہیں کہ بندے کی صحت اور خوراک اس طرح کی ہوتی ہے، ان ایڈیکویٹ ہوتی ہے کہ بندے کی صحت جلدی ڈیٹیریوریٹ کر جاتی ہے. لیکن ایک آربیٹریری جو ہم نے ایک موٹی سی بات رکھی ہوئی ہے کہ 65 سال سے ہم اوپر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ 65 سال تک اس کے آرگنز جو ہیں، جگر تو آپ چینج کر دیں گے، چلو اب ہم تھیوریٹیکلی آن اے پیس آف پیپر ہم اگر اس کو کیلکولیٹ کریں، جگر خراب ہوا، جگر چینج کر دیا، لیکن اس کے سپورٹنگ آرگنز جو ہے، جگر، انسانی جگر جو ہے یہ 4 پلرز کے اوپر کھڑا ہے: جگر، گردہ، پھیپھڑا اور دل. باقی 3 آرگن ساؤنڈ ہونے چاہیے اور ٹھیک ہونے چاہیے، ان میں جان ہونی چاہیے. ادھر سے میں جگر ٹرانسپلانٹ کر کے وہ لگایا ہے تو وہ اس کا گردہ بیٹھ گیا، آپریشن کرتے کرتے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا. سو باقی 3 سسٹم اگر اس کے ٹھیک ہیں اور جگر خراب ہے تو جگر کی ہم پیوند گاری کر دیں گے. تو پھر یہ بندہ وہ جیسے ایک مشین ہوتی ہے، وہ ایک مشین ریگولر اپنی فنکشننگ کے اندر آ جائے گی. اور جگر ٹرانسپلانٹ کی ایک بڑی فلاسفی ہے، جگر ٹرانسپلانٹ موٹی بات اس بندے کا کرنا چاہیے جس نے اپنی فیملی کے لیے بریڈ اینڈ بٹر روزی روٹی کمانی ہے. سر اس کے بعد جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے، یعنی کہ لیور ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد مریض کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے، یا وہ کتنی دیر وہ زندہ رہ سکتا ہے جگر ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد؟ یہ ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے جی. اس کو جیسے کسی بھی چیز کو ناپنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک پیمانہ ہوتا ہے. کپڑے کو آپ میٹر سے ناپتے ہیں، ڈسٹینس کو آپ کلو میٹرز میں یا جو ہے اس میں ناپتے ہیں. اس کو ناپنے کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ 1 ایئر سروائیول کتنی ہے، 3 ایئر سروائیول کتنی ہے، 5 ایئر سروائیول کتنی ہے اور 10 ایئر سروائیول کتنی ہے. سو اس کو ہم ایسے گیج، ہمارے کئی ٹرانسپلانٹ والے پیشنٹس ہیں جو کہ ہم پاکستان میں بھی اور باہر بھی جو ہم نے کیے ہیں وہ 10 سال سے زیادہ بھی زندہ رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد اس بندے کی لائف ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے سر، زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عمومی ایک ڈیٹا جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے ٹرانسپلانٹ کیے تھے، عمومی جو اس کی لائف اسٹائل، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ بھی لوگ زندہ ہیں. یہ میں اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا. 1 ایئر سروائیول از اوور 95%.
ٹھیک ہو گئے. جو ہمارے موٹی ایک بات تھی کہ اگر 100 ٹرانسپلانٹ اگر آپ کریں تو اوور 90% جو ہے 1 ایئر سروائیو کریں گے. یعنی کہ 1 سال کے بعد تک وہ 95% لوگ 95%. کچھ جو ایسے ہیں جو کہ پور ریسیپینٹس تھے وہ ان اپنی ملٹیپل کمپلیکیشنز کی وجہ سے, دوائیوں کی ریئیکشن کی وجہ سے یا سپورٹنگ سسٹم مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی لائف نہیں کنٹینیو کر پاتے. باقی میجورٹی آف دا ٹائمز ہمارا اتنا اسٹرنجنٹ بڑا سخت قسم کا ایک کنٹرولنگ میکانزم ہے کہ اس میں ہم اتنا بندے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ 5 ایئر سروائیول کم از کم 80-85% تک ہونا چاہیے. آبویسلی اس میں کرنے کی ٹیکنیک, پوسٹ ٹرانسپلانٹ کیئر, یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے. بٹ پیشنٹ کا ایک اچھا ہونا اور ایک ڈونر اچھا ہونا اور اس کا ڈیسنٹ سائز ہونا, اس میں بڑی ملٹی فیکٹوریل چیز ہے. لیکن بائی اینڈ لارج ایک عام پبلک کے لیے یہ بات ہے کہ 5 ایئر سروائیول اگر موٹی جو بات درمیان میں لی جاتی ہے کہ اوور 85% اس کی 5 ایئر سروائیول ویسٹ میں بھی اور یہاں پہ بھی ہے. لیور ٹرانسپلانٹ جب آپ لوگ جب کرتے ہیں سر, تو کتنی دیر پیشنٹ ہاسپٹلائز رہتا ہے, اس کو کتنی دیر اور اس کو کتنے کیا کیا چیزیں اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں جگر کے علاوہ؟ اگین اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے, جو جگر ٹرانسپلانٹ ہو گیا اس کو ہم نے 2 بڑی چیزیں جو ہے, ایک تو انفیکشن سے بچانا ہے اور دوسرا آپ نے اس کو دوائیوں کی ایجوکیشن کرنی ہے کہ جناب آپ نے دوائی نہیں چھوڑنی, کیونکہ یہ اس کے جسم کا اپنا حصہ نہیں ہے, یہ آپ نے کسی اور سے اس کو لے کے ایک جگر کا حصہ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اندر ایک ان بلٹ قوت مدافعت رکھی ہوئی ہے. جب بندہ پہلے تو ویک ہوتا ہے, جب نیا جگر لگتا ہے تو وہ بندے کی اسٹرینتھ واپس آنی شروع ہوتی ہے, تو وہ نئے جگر کو ہٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو روکنے کے لیے ہم دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں, وچ از کالڈ امیونو سپریشن. امیونو سپریشن میں ہم انیشیلی دوائیاں زیادہ ہوتی ہیں, اور جنرل پبلک کے لیے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں, یعنی کہ قوت مدافعت کو کم رکھنے والی دوائیاں. قوت مدافعت کو کم رکھنے کے لیے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ہر بندہ آگے پوچھتا ہے, یہ کتنے نہیں دوائیاں کھانی ہیں اور کتنی دیر کھانی ہے. یہ آپ نے لائف لانگ کھانی ہے. ٹرانسپلانٹ کے فوراً بعد تقریباً کہہ لیں 30-40 ہزار روپے کی دوائیاں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی کاسٹ جو ہے 15 سے 20 ہزار روپے مہینے کے اوپر تقریباً چلی جاتی ہے, لیکن کھانی لائف لانگ ہے. جگر کے علاوہ اس کو بلڈ کتنا لگتا ہے عام طور پہ ایک ٹرانسپلانٹ کے لیے؟ ہم نے دیکھا کہ مریضوں کو یہ نہیں پتا اور وہ بیچارے بعد میں پھر بلڈ کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں. کتنے جو ہے وہ بوتلیں خون کی لگ سکتی ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کرانے میں؟ یہ بڑی ویگ سی زبیر صاحب آپ نے کوشچن کیا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے ویسٹ کے اندر بھی 100 بوتلیں بھی لگائی ہیں, لیکن وہ بہت کم سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. آج کل ٹیکنیکس اتنی ماڈیفائی اور پالش ہو گئی ہیں, اور اس طرح کی گیجٹری ہمارے پاس ہے اور انسٹرومنٹس ہیں کہ پیشنٹ کا ہم اپنا ہی بلڈ یوز کر لیتے ہیں. جو بلیڈنگ کے دوران ہم ایسی مشینیں ہمارے پاس ہیں, اسی بلڈ کو ہم سک کر کے دھو کے دوبارہ اسی پیشنٹ کو لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو آپ نے بات کی کتنے بیگز چاہیے ہوتے ہیں, وہ ایک موٹے سے 2 تھیٹر چل رہے ہوتے ہیں. ایک طرف جگر کی ہارویسٹنگ چل رہی ہوتی ہے, جو جگر صحت مند آدمی سے نکال رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف جگر جو اس کو لگانا ہے وہ 2 ٹیمیں چل رہی ہوتی ہیں, اس کو ہم ڈونر اور ریسیپینٹ ٹیمز کہتے ہیں. لیکن 15 سے 20 بوتلیں خون کی ضرورت پڑتی ہے. میجورٹی آف دا ٹائمز ہماری وہ اسپیئر بچ جاتی ہیں, لیکن ہمیں کرائسس سچویشن کے لیے اتنا بندوبست کرنا پڑتا ہے. اچھا سر, اس میں جو خرچہ ہے ہمارے ہاں عموماً لوگ ڈر جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہی نہیں ہے, لوگ انڈیا جا رہے ہیں یا چائنا جا رہے ہیں. سر آپ نے کتنے ٹرانسپلانٹ کر لیے ہیں اب تک, اور اس کا کیا سکسیس ریٹ ہے؟ میری ٹرانسپلانٹ کی جو لائف ہے وہ تو 2 حصوں کے اوپر ہے, ایک ویسٹ میں اور ایک یہاں پہ پاکستان کے اندر. ویسٹ کے اندر تو ہم نے اوور 1000 کیے ہوں گے. پاکستان کے اندر جو ہے میں نے تقریباً ہم لوگوں نے 250-100 ٹرانسپلانٹ شیخ زاید میں کر لیے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کو 50-60 کر لیے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو, جو کاسٹ آتی ہے میڈیسن کی وہ دونوں سیکٹرز میں سیم ہے. ٹھیک ہے سر. کرنے کی ٹیکنیک بھی سیم ہے, لیکن جو ڈفرینس ہے کاسٹ میں اور ایکسپینسز کے اندر وہ پوسٹ آف کیئر کے اندر ہے. آبویسلی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہماری ساری چیزیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہیں, آل دو بہت ٹاپ آف دا ناچ نہیں ہوتی جس طرح امریکہ میں ہے, وہ والا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ لوگ وہ ملتی ہیں, لیکن دین یو ہیو ٹو پے دا پرائس فار دیٹ. سو وہ تقریباً گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو آج کل جو چل رہی ہے وہ 40 سے 45 لاکھ روپے میں ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر, اور جو پرائیویٹ جو ہے سیکٹر کے اندر جو ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں وہ 55 سے 60 لاکھ روپے کے اندر تقریباً.
وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کے اندر دوائیاں کتنی لگتی ہیں, کیسے ہے, جتنا مریض سک ہوگا اتنی دوائیاں زیادہ لگیں گی. لیکن یہ ایک موٹی موٹی سی تقریباً بات. سر کیا کوئی گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے لیور ٹرانسپلانٹ کو, اسپیشلٹی کو؟ جی گورنمنٹ کی سپورٹ ہے. جیسے پہلے ہمارا شیخ زائد کا ہی لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر تھا, تو وی ور ڈوئنگ دا ٹرانسپلانٹ فار فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ. اب پروونشل گورنمنٹ کا اپنا ہے جو کہ سپورٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں, جس کے اندر غریب نادار پیشنٹس جو کہ زکوٰۃ کے اوپر ان کا علاج ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے, وہ فنڈ ایلوکیٹ کرتی ہے, وہ فنڈ جاتے ہیں انسٹیٹیوشنس کے اندر. یا جب ہم لوگ شروع میں کیا کرتے تھے تو گورنمنٹ لیٹر جنریٹ کر دیتی تھی کہ جی یہ بندے کو آپ ٹرانسپلانٹ کے لیے دیکھیں. جب سوٹیبلٹی آ جاتی تھی تو پھر ہم گورنمنٹ کو لکھتے تھے کہ جی یہ بندہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے, اس کے پاس ڈونر بھی ہے, تو آپ ہمیں بقایا پیسے دیں. اس وقت ہم تقریباً یہ 28-29 لاکھ روپے میں کیا کرتے تھے. بٹ اب میڈیسنز اتنی مہنگی ہو گئی ہیں اور اتنی ایکسپینس ہو گیا ہے سارا کہ اب یہ 40-45 لاکھ روپے سے کم میں پاسبل نہیں ہے. اچھا سر, یعنی کہ اس کے میں جو لوگ بیچارے جو غریب ہیں یا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ٹرانسپلانٹ کے لیے, ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو گورنمنٹ سپورٹ کر دیتی ہے. ایبسلیوٹلی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, اور وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کے اندر ڈفرینٹ ورکنگ ماڈل ہے. کچھ لمسم گورنمنٹ پیسے دے دیتی ہے اور بعد میں وہ اپنا ختم کر لیتے ہیں, اور کٹی کے اندر اگر فائنانس ہو تو دے کین ٹاپ اٹ اپ اگین. لیکن یہ کہ جو پنجاب کے اندر PKLA کے اندر دے رہے ہیں, وہ ایک جنرل فنڈ دے رہے ہیں, ان کی اپنی ہاسپٹل کی اتھارٹی ہے, تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کس کو کتنا دینا ہے. اگر کوئی پارشلی افورڈیبل ہو تو کچھ حصہ پیشنٹ اور اس کے ریلیٹیوز پے کرتے ہیں, کچھ گورنمنٹ اس کو میچ کر دیتی ہے اور اس کا تاکہ علاج ہو سکے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.